الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں، عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ اخلاق ویسے تو تمام بھی عادتوں کو، سیرت کو اخلاق کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے خلق، ایک لفظ ہے خلق۔ جب خا کے اوپر زبر لگایا جائے خلق، تو وہ آدمی کے جسمانی کیفیت کو بولتے ہیں، جسمانی شکل و صورت کو خلق کہتے ہیں، اور عادتوں کو، صفات کو خلق کہتے ہیں۔ تو خلق میں ساری ہی صفات آتی ہیں، لیکن گزشتہ خاص طور پہ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے اس پہلو ہی کی بات ہوئی تھی۔ اس میں بھی اچھا خاصا حصہ رہ گیا تھا۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نمایاں صفات، ویسے تو آپ کے پاس ہر قسم کی اعلیٰ صفت موجود تھی، ان سب کا بیان تو زندگی بھر کا بیان ہے۔ آدمی اگر زندگی بھر بھی بیان کرتا چلا جائے تو ایک سمندر ہے حضور پاک کی سیرت، اتنے موضوعات اس میں نکلتے ہیں۔ پھر بھی ایک نوجوان آدمی کے لیے جو صفات خاص طور پہ نمونہ بنا کر سیکھنی چاہیے، اس کو بیان آج کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام باکمال انسانوں میں سب سے برتر تھے، اور اپنی زندگی کے اعتبار سے ایک روشن مینار تھے، اور جتنا زیادہ زمانہ گزرتا جائے گا اتنا ہی یہ ثابت ہوتا جائے گا کہ آپ بہت باکمال تھے۔ جتنے کمالات کھلیں گے انسانوں پر، اس کے اعتبار سے آپ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے گا تو اور آپ کا کمال واضح ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلی صفت جو سیکھنے کی ہے ہر انسان کے لیے، خاص طور پہ نوجوان کے لیے، وہ عبادتوں میں آپ کا نمونہ کیا ہے۔ آپ کو فرمایا اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو عبادتوں میں اللہ کے نبی کا نمونہ کیا تھا، وہ سب سے پہلی چیز سیکھنے والی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ایمان کے بعد جب ایک بندے کو اللہ کے کرم سے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس پوری دنیا کو بنانے والے مالک کی پہچان کیا ہے، اس زندگی کا مستقبل کیا ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے، یعنی ایمان اگر کسی کو سمجھ میں آ گیا تو اب اس کے بعد سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے عبادات کی۔ اس لیے کہ ایمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے۔ آخرت چھپی ہوئی ہے، جنت چھپی ہوئی ہے، دوزخ چھپی ہوئی ہے، نیکیوں کا بدلہ بھی چھپا ہوا ہے۔ سب چیزیں آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں، جتنی چیزوں پر ایمان لایا ہے۔
اب یہ چھپی ہوئی چیز آنکھوں کے سامنے آ جائے، اتنا اس کا دھیان ہو جائے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ چھپی ہوئی سچائیوں کا دل و دماغ پر غلبہ ہو جائے، اس کے لیے پہلا ذریعہ یہی ہے کہ آدمی کثرت سے عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اس لیے کہ عبادت میں آدمی جیسے نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو اس کا سیدھا رخ اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے، توجہ پوری اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ دوسری نیکیاں ہیں، کسی کی خدمت کر رہے ہیں آپ تو وہ عبادت بھی ہے، لیکن توجہ انسانوں کی طرف، کسی مظلوم کا دفاع کر رہے ہیں، اگرچہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، عبادت ہے، لیکن توجہ آپ کی مظلوم کی طرف رہے گی۔ لیکن عبادت ایسی چیز ہے کہ اس وقت آدمی سب سے کٹ کے اپنا رخ غیب میں چھپی ہوئی ہستی اللہ کی طرف کرتا ہے۔ اس لیے جتنی زیادہ عبادتیں ہوگی اتنی ہی اللہ کا دھیان بنے گا، اللہ کی محبت پختہ ہوگی، اللہ کی عظمت پختہ ہوگی۔ اس لیے اسلام میں اگر عقیدوں کی مثال جڑوں کی ہے، درخت میں جس طرح سے جڑ ہوتے ہیں، جڑ اگر درست ہے تو پورا پھر درخت وہ باقی رہے گا، جڑ میں اگر خلل ہو گیا تو پورا درخت ضائع ہو جائے گا۔ تو عقیدوں کی اور ایمان کی حیثیت جڑ کی سب سے پہلے اس کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد جو اہمیت ہے، جیسے جڑوں سے نکلتا ہے تنا، اب تنا جتنا مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، اب اس کی شاخیں درخت کی اتنی ہی مضبوط ہوں گی اور اس پہ لگنے والے پھل پھول اتنے ہی زیادہ اچھے ہوں گے۔ تنا ہی مضبوط نہیں ہے، بیمار ہے تنا، تو پھر مضبوط نہ شاخیں لگ سکتی ہے، نہ پھل پھول آ سکتے ہیں۔ تو عقیدہ درست ہونے کے بعد سب سے زیادہ قابل توجہ چیز ہوتی ہے عبادتوں کی کثرت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات میں اپنا رہبر بنایا جائے، نمونہ بنایا جائے۔ تو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے مقام پر ہیں عبادات میں۔ فرض نمازیں تو فرض نمازیں ہی ہیں، آپ ہی کی امامت میں ہوتی تھی، پورے اہتمام سے ہوتی تھی۔ دن میں کئی نوافل تھے حضور کی زندگی میں، اشراق تھی، چاشت تھی، اس کو اگر الگ سے مانا جائے، پھر اوابین تھی مغرب کے بعد، نفل نمازیں اتنی تھی۔ اس کے ساتھ رات جو گزرتی تھی حضور کی، وہ اللہ کے سامنے سجدہ، قیام اور قعود میں گزرتی تھی آپ کی رات۔ اتنی زیادہ رات آپ کی عبادت میں گزرتی تھی کہ آپ کے پیر میں ورم آ جاتے تھے، پیر سوج جاتے تھے کھڑے کھڑے۔ حضرت عائشہ بیچاری پیچھے بیٹھ کے روتی رہتی تھی، مسلسل نماز چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے۔ ایک جوان صحابی حضرت عائشہ کے بھتیجے تھے، گھر میں آنے جانے کا بہنجے تھے، گھر میں آنا رکاوٹ نہیں تھی، چھوٹے نوجوان تھے ابھی، مطلب بچے سے کچھ بڑے ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نیند سے اٹھے اور کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، تہجد کے لیے، تو یہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھا تو اللہ کے نبی نے تلاوت شروع کی، سورہ فاتحہ، اس کا سورہ بقرہ، اطمینان سے پڑھتے تھے اللہ کے نبی، کھو کے ایک دم۔ پہلا پارہ ہو گیا، اب یہ سوچ رہے اب ایک پارہ تو ہو گیا، پارہ تو نہیں تھا اس زمانے میں، دوسرا پارہ ہوا، مطلب کافی دیر ہوئی، وہ سمجھ رہے تھے کہ اب رکوع ہوگا، اب رکوع ہوگا، ایک مضمون ختم ہوا، ایک مضمون ختم ہوا، یہاں تک کہ وہ 2.5 پارے کا پورا سورہ ختم ہو گیا، سورہ بقرہ، اور اللہ کے نبی کی تلاوت چلتی جا رہی۔ پھر آپ نے بسم اللہ پڑھا اور اس کے بعد کی سورہ شروع کر دی، سورہ آل عمران۔ اب یہ جوان آدمی تھے، طاقتور تھے، لیکن پھر بھی اب انتظار کرنے لگے کب رکوع ہوگا، تو وہ 1.25 پارے کا وہ سورہ ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر حضور نے اگلا سورہ شروع کر دیا، سورہ نساء، یہاں تک کہ ایک وقت آیا یہ سمجھے کہ اب میرے بس کی بات نہیں ہے، سلام پھر کے نکل کے آ گئے، لیکن اللہ کے نبی کی نماز جاری تھی۔ اس طرح لمبا قیام کرتے تھے۔ آج امت میں یہ چیز بہت کم ہو گئی،
جبکہ جتنے بڑے صالحین تھے وہ نوافل کی کثرت کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے اور امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے امام تھے، پوری امت کا رجوع آپ کی طرف تھا، تو ظاہر ہے بہت علمی مصروفیت تھی ہوگی، لیکن روزانہ 200 رکعت نفل کا معمول تھا، کتاب میں ملتا ہے۔ ساری مصروفیات کے علاوہ وہ وقت نکال لیتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے۔ آج ہم لوگوں کی زندگی میں کتنی عبادتیں ہیں۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ پیر سارے سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے تو سب اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہونے کا اعلان ہے قرآن مجید میں، آپ کو تو اللہ نے پھر اتنا نماز کیوں پڑھتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ نماز پڑھتے تھے ہچکیاں آ جاتی تھیں روتے روتے، تو آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے کہہ دیا محبت سے کہ تمہارے گناہ معاف، تو کیا میں پھر اب سو جاؤں غفلت میں؟ جب اللہ نے اتنا کرم فرمایا تو میرا بھی کام کیا ہے کہ میں اتنا ہی زیادہ شکر گزار ہو جاؤں۔ شکر کا تقاضا شکر کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، کوئی خوف کی وجہ سے نہیں، کوئی گناہ معاف کروانے کے واسطے نہیں، گناہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ شکر میں اللہ کے جو انعامات ہے۔ تو بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے۔ اور حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے اتنی لمبی نماز کا ذکر، یہ کچھ خاص دنوں کی عبادت کا تذکرہ نہیں ہے، یہی عام معمول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مستقل معمول یہی ہوتا دائمی۔ تو پوچھا حضرت عائشہ سے کہ یہ خاص دنوں کا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تو حضور کی عادت ایسی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئی کام شروع کرتے تھے تو پھر اس کو روکتے نہیں تھے، کان عملہ دیمہ، آپ کا جو بھی عمل ہوتا تھا وہ بارش کی جھڑی کی طرح ہوتا ہے۔ ایک تو ہے زوردار بارش ہو گئی گھنٹہ بھر رک گئی، اور بعض وقت بارش ایسی ہوتی ہے کہ 8-8 دن تک برستا ہی رہتا ہے پانی، ہلکا ہلکا دھیما دھیما۔ تو حضور کا عمل ایسا ہوتا تھا کہ شروع ہوتا تھا تو پھر اس کو روکتے نہیں تھے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہمت کون رکھ سکتا ہے؟ اتنی بڑی عبادت ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ چلتی تھی۔ بات یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے جڑا ہوا رہتا تھا، اسی میں اللہ کی یاد میں اٹکا ہوا ہوتا تھا، ہر وقت اللہ کا دھیان، اللہ کی عظمت کا، اللہ کے انعامات کا، اللہ کا دھیان ہر وقت بنا ہوا رہتا تھا۔ تو آپ کو نمازوں میں آپ کھو جاتے تھے، مناجات۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو کھو جاتے ہیں ان کو پھر وقت کا احساس نہیں ہوتا، کتنے گھنٹے گزرے کچھ پتہ نہیں چلتا جب آدمی کھو جاتا۔ جیسے کھلاڑی ہیں، بہت زور و شور سے جب کھیل ہوتا ہے اتنا کھیل میں منہمک ہو جاتے ہیں کہ اگر کہیں پیر پہ تھوڑا زخم ہو گیا اور خون رس رہا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا۔ پورا کھیل ختم ہونے کے بعد دوست بولتا ہے ارے کیا ہوا تمہارے پیر کو؟ ارے یہ تو خون جا رہا ہے، کب کٹا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، کھیل ختم ہونے کے بعد احساس ہوتا ہے۔ میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے اور مجھے عادت کیا ہے ہر چند منٹ میں استنجا کی ہے، لیکن 3 گھنٹے تک پتہ ہی نہیں چلتا، بیان ختم ہوتے ایک دم احساس ہوتا کہ ارے بھائی آ جاتے۔ تو انہماک ایسی چیز ہے جب آدمی کسی چیز میں ڈوب جاتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو حضور کو چونکہ استحضار ہوتا تھا نماز میں تو پیر پھول جاتے تھے مگر آپ کو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا، استحضار ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے راتوں کی نماز ہوتی تھی حضور کی، اور حضور پاک کی ہی نہیں پورے صحابہ کا حال نماز کے بارے میں ایسے ہی تھا رات کا، کہ کچھ حصہ سوتے تھے، اس کے بعد
بستروں پہ سے اٹھ جاتے تھے اور عبادت میں نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک مستقل ایک عادت کے طور پہ سورہ الف لام میم سجدہ میں بیان فرمایا، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، راتوں میں وہ بستروں پہ پڑے ہوئے نہیں رہتے، کچھ حصہ بس تھکان اتارنے کی حد تک، اس کے بعد ہر محبت کرنے والے کو رات کی تنہائی میں اپنا محبوب یاد آتا ہے، ضرور یاد آتا ہے۔ بچہ بچھڑ گیا، باہر چلا گیا، کئی دن ہو گیا، ماں کو بچہ راتوں میں خاص طور پہ، دن تو ڈھل جاتا ہے، محبت والوں کا دن تو کیسے بھی گزر جاتا ہے، مگر رات قیامت ہوتی ہے، رات میں محبوب یاد آتا ہے۔ تو جن بندوں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے ان کی رات بستروں پہ نہیں گزرتی، ان کی رات کا بڑا حصہ مصلی پہ گزرتا ہے۔ اللہ کو فرما رہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کبھی مناجات میں آرزوؤں کا رنگ، کبھی خوف کا رنگ، کبھی منانے کا رنگ، کبھی راز ہے، کبھی نیاز ہے، کہیں ناز ہے، اس طرح سے راتیں گزرتی ہیں۔ البتہ بعض صحابہ نے ارادہ کر لیا کہ پوری رات جاگیں گے، آپس میں طے کر لیا پوری رات جاگیں گے، تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا نہیں، تم کو اجازت نہیں ہے، میری سنت پہ عمل کرو، میں رات کا کچھ حصہ سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، یہ جو تم نے ٹھان لی پوری رات نہیں سوؤں گا، یہ میری سنت کے خلاف ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بہت سارے اعمال، حضور کو اعمال کا بہت شوق تھا، عبادتوں کا بہت شوق تھا، لیکن بعض وقت اللہ کے نبی ایک عمل پسند ہوتا تھا، دل پورا آپ کا اس عمل میں ہوتا تھا، اس کے باوجود چھوڑ دیتے تھے اس اندیشے سے کہ کہیں میری امت پہ فرض نہ ہو جائے، میں اگر زندگی بھر پابندی کروں گا تو امت پہ فرض نہ ہو جائے، اس نیت سے بھی چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار روزے بھی رکھتے تھے، پہلے دن روزہ رکھ لیا، افطار کا وقت ہوا، افطار نہیں کیا، دوسرا روزہ شروع ہو گیا، دوسرا دن بھی ہو گیا، افطار نہیں کیا، تیسرا روزہ شروع ہو گیا، صوم وصال کہتے ہیں، بغیر افطار کے۔ اور ایک مرتبہ فرمایا اگر مہینہ دراز ہو جائے اور لمبا ہو جائے اور مبالغہ کرنے والے وہ باز آ جائیں گے، اتنا زیادہ میں مسلسل روزے رکھوں گا کہ بڑے سے بڑے مبالغہ کرنے والے بھی فیل ہو جائیں، اتنا لگاؤ تھا۔ لیکن حضور نے امت سے فرمایا میں تم جیسا نہیں ہوں، میں جب بغیر افطار کے مسلسل روزے رکھتا ہوں تو تم ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ میرا معاملہ تمہارے معاملے سے الگ ہے۔ جہاں الگ ہے وہاں حضور نے واضح کر کے بتا دیا۔ اب ہم لوگوں کی عادت کیا ہے، ہر چیز میں بولتے ہیں وہ تو حضور تھے، ہم الگ ہے کہتے ہیں، ہم ان کی پیروی، ارے پیروی کے لیے ہی حضور آئے، جس معاملے میں پیروی کرنا نہیں ہے وہ حضور بتا کے گئے ہیں کہ اس میں پیروی مت کرو، باقی جس میں حضور نے نہیں روکا وہ سب میں پیروی کے لیے ہی ہے۔ تو فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، کھلاتا پلاتا کا مطلب کوئی ٹفن نہیں آتا تھا، روحانی جو طاقت ملتی تھی اس کی طرف اشارہ ہے، روحانی اعتبار سے طاقت ملتی تھی۔ تو قابل غور چیز اس میں ہے کہ اللہ کے نبی اتنے سکون سے جو عبادت، پھر دن میں بھی عبادت چلتی تھی، دن میں روزہ رہتے تھے، دن میں نفل پڑھتے تھے، دل میں ذکر کرتے تھے، دن میں بھی عبادت رہتی تھی۔ اتنی جو عبادت تھی تو کوئی ایسا نہیں سمجھنا جیسے دنیا میں فلاں اللہ والے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے، انہوں عبادت ہی کرتے رہتے ہیں، کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کمائی کی مصروفیت نہیں ہے، دنیا کی کوئی مصروفیت نہیں ہے، بس عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، ان کے حالات ایسے تھے کہ وہ فارغ کر سکتے تھے اپنے آپ کو، ذمہ داری نہیں تھی۔ تو حضور جو اتنی عبادتیں کر رہے ہیں، تو ایسی نہیں زندگی تھی کہ اور کوئی کام نہیں ہے، اپنے آپ کو عبادت کے لیے ہی فارغ کر لیا ہے اس لیے اتنا کر سک رہے ہیں، ایسی بات نہیں تھی۔
بلکہ پورے امور دنیا آپ کے ہاتھ میں تھے، پورے عرب کی حکومت سنبھالے ہوئے تھے، پورے حکومت کے معاملات دیکھنا پڑتا تھا، مسلسل جو ہے لڑائیاں چل رہی تھی۔ پورے مدینے کی 10 سال کی زندگی میں مسجد نبوی سے 60 مرتبہ فوجی دستے بھیجے ہیں حضور نے۔ کتنی بڑی مسئلہ، ہر مہینے 5 مرتبہ فوج بھیجنا۔ جنگی حالات میں کتنا ٹینشن رہتا ہے، کتنی مصروفیت رہتی ہے، اور دعوت کا کام چل رہا تھا، تعلیم تدریس کا کام چل رہا تھا۔ روزانہ جو ہے دنیا بھر سے لوگ آتے تھے، قیام کرتے تھے، روزانہ کلاسز چلتی رہتی تھی۔ قیامت تک کے لیے جتنا علم چاہیے تھا وہ سب اپنی کلاسز میں سکھا کے گئے، روزانہ کلاس چلتی تھی، پورا علم سکھا رہے ہیں، تزکیہ کر رہے ہیں۔ پھر اصحاب صفہ کے کھانے کا انتظام روزانہ کوئی مستقل نہیں تھا۔ آج کل جیسے ماشاء اللہ مدرسوں میں بچوں کو مستقل مہینے بھر کا غلہ پڑا ہوا ہے، اصحاب صفہ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، صبح کھانے کو ملتا ہے یا نہیں ان کو صبح اٹھنے کے بعد معلوم نہیں ہوتا تھا۔ صبح کھا لیا تو شام میں ملے گا نہیں ملے گا، ہر وقت کے کھانے کا الگ انتظام نئے سرے سے سوچنا پڑتا تھا۔ تو ایسے مہمان حضور کے پاس پڑے رہتے تھے جن کے کھانے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہی تھی، اس کا بھی انتظام ہوتا تھا، اور مستقل جہاد چل رہا تھا۔ پوری عرب دنیا مل کے ٹکرا رہی تھی، یہود کی یہ مشرکین کی قیادت میں، قریش کی قیادت میں پورا عرب مدینے کو ختم کرنے کے اوپر رات دن مشغول تھا۔ پھر صلح حدیبیہ کے بعد تو 2 سپر پاور بھی شریک ہو گئے مدینے کو ختم کرنا۔ نیوزز آتی رہتی ہے کہ فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، ادھر سے فوج آنے والی ہے، مسلسل جاسوسی دستے بھیجتے رہنا پڑتا تھا، پورے ملک کی ہر وقت نگرانی کرنا پڑتا رہتا تھا کہ کب کہیں کہاں سے حملہ نہ ہو جائے۔ اور حکومت نئی نئی تھی، مدینے میں آئے ہیں، نئی حکومت تھی، تو ہر شعبے کو آرگنائز کرنا تھا، تو اتنے سارے کام کر رہے تھے۔ اور پھر وہی 10 سال میں پورے عرب کو اسلام میں لا کر جانا تھا۔ اللہ آپ کو ایسا کام دیے ہوئے تھے، پورے عربستان کو لانا۔ جب مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے کی جو پوزیشن تھی بالکل ہندوستان جیسی تھی، 15% مسلمان تھے، 85% غیر مسلم تھے۔ پھر نہ صرف مدینہ بلکہ بالکل 16 لاکھ مربع میل کو اسلام میں داخل کیا ہے 10 سال کے اندر۔ تو اتنی زیادہ مصروفیت تھی، اس کے باوجود اتنی عبادت تھی۔ ہم لوگوں کو 1 سے 2 دکان ہو گئے سمجھو تو فرض نماز کوئی ٹائم نہیں ہو رہا، کہ 2 دکان سنبھالنا ہے صاحب، 3 جاب کرنا ہے، رات میں دیر سے آنا ہو رہا، اس لیے نماز نہیں ہو پا رہی، 5 وقت کی نماز بوجھل ہو گئی۔ یہاں اتنے سارے امور سنبھالتے ہوئے بھی رات میں اتنی عبادت ہو رہی کہ پیروں میں ورم آ رہا ہے، دن میں بھی عبادت کا مسلسل سلسلہ ہے۔ زکوٰۃ جو ہے پورا خود ہی وصول کرواتے تھے، اپنے ہاتھ سے بانٹتے تھے، اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے تھے۔ پورے اصول قائم کیے، حکومت چلانے کو اصول، سنتیں قائم کی، ہر معاملے میں سنتیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی کام کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ صرف باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں جو ہے کپڑے سی لیتے تھے، جانور کی مالش کر دیتے تھے، گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے ضرورت پڑنے پہ، یہ بھی کرتے تھے۔ تو دین اور دنیا سب کو اللہ کے نبی نے جمع کیا، اتنی عبادت اور اتنی جہاں بانی دنیا کا سسٹم سنبھال رہے ہیں 1 سال۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ۔ تو سب سے پہلے عبادت میں پیروی کرنا چاہیے، ہم بھی کوشش کریں کہ عبادت زیادہ سے زیادہ ہو، عبادت ہی سے ایمان طاقتور ہوتا ہے اور باقی اسلام پہ عمل کرنے کی طاقت آتی ہے۔ کئی لوگ جو ہے عبادت کو اہمیت نہیں دیتے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایمان کے بعد سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز عبادت ہے، اخلاق کا بہت بڑا درجہ ہے۔
مخلوق کی خدمت کا بہت بڑا درجہ ہے، اسلام کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو لگانے کا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن وہ سب کے پیچھے اصل جان عبادت کی کثرت، عبادت کثرت سے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے حضور کی زندگی میں دیکھنے کی چیز ہے، دنیا سے کیسی بے رغبتی تھی، زہد اور تقویٰ، گناہوں سے بچنا، حرام چیزوں سے بچنا اور دنیا کی حرص سے بچنا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مشہور قصہ، ایک مرتبہ داخل ہوئے تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادے بوریے پہ لیٹے ہوئے، وہ جو کھجور کے پھڑے سے بنتا تھا، ہمارے پاس بھی سیندی کے جو اس سے بنتا ہے، سادے پھڑے پہ سوئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے جسم پہ پورے اس کے نشانات آ گئے، اتنی سادگی ہے۔ حضور حالانکہ چاہتے تو اچھے سے اچھے بستر کا انتظام، بادشاہ تھے نا، پورے ایک ملک کے بادشاہ تھے، لیکن اتنی سادگی، گدے کا انتظام نہیں تھا جس سے سختی چبھن نہ ہو، اسی پہ لیٹ گئے۔ حضرت حفصہ سے پوچھا گیا، حضور کا تمہارے پاس گدا کیا تھا؟ آپ کے گھر جب حضور آتے آرام کرتے تھے تو کیا تھا؟ تو کہا کہ وہ ایک ٹاٹ تھا ہمارے پاس، اسی کو بچھا کے لیٹ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے یہ سوچا کہ اگر اس کو اکھیرے کے بجائے دوہرا چوہرا کر کے بچھا دوں تو ذرا نرم رہے گا ٹاٹ، میں نے اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا، تو حضور کو تہجد میں اٹھنے میں مشکل ہی، اس سے صبح اٹھتے ہی پوچھا کیا بچھا دیا تھا میرے بستر میں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ روز والا جو ٹاٹ ہے وہی آج میں نے بچھایا، البتہ اس کو آج چوہرا کر دیا تھا۔ تو فرمایا نہیں، کل سے ویسا مت کرو، پہلے جیسا بچھاتی تھی ویسے ہی بچھاؤ، مجھے تہجد میں اٹھنے میں رکاوٹ ہوئی اس سے، گدا نرم ہونے کی وجہ سے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے، مالی ولد دنیا، میرا اور دنیا کا کیا رشتہ، میرا دنیا سے کیا مطلب مجھے، الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح، بس میری مثال ایک سوار جیسی ہے جو جنگل میں گھوڑے پہ سواری کر رہا ہے، دوپہر کا وقت ہے، درخت نظر آیا تو تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے گھوڑا باندھ دیا، تھوڑا سا آرام کر لیا، اور جیسی تھکن ختم ہوئی پھر گھوڑے پہ بیٹھ کے چل دیا۔ تو ایک سوار کا جو رشتہ راستے کے درخت سے ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آرام پھر کام، بس دنیا سے میں اتنا ہی فائدہ اٹھاتا ہوں، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت رہے، عمل کرنے کی طاقت رہے، بس اتنا ہی میں دنیا سے لیتا ہوں، باقی آخرت کا سفر ہے ہمارا۔ اور لوگ کیا چاہتے ہیں کہ میں تکلیف اٹھایا تو اٹھایا، میری اولاد کو تکلیف نہیں ہونا۔ یہ کئی باپوں کے زبان سے سنا میں، جن کی زندگی مشکلات میں گزری، بعد میں ترقی ہوئی تو بہت محنت کرتے ہیں، بولتے ہیں بھائی جو تکلیف میں دیکھا میری اولاد کو نہ ملے، ان کے لیے میں آرام کا انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ عام طور پہ ایسی نفسیات ہوتی ہے، لیکن حضور نے کیا کیا؟ حضور نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے خاندان کو زیادہ پیسہ مت دیجیے، ایسی دعا کر کے گئے ہیں سیدوں کے واسطے، اے اللہ میری اولاد کو زیادہ پیسہ مت دیجیے، بس اتنا پیسہ دیجیے کہ جان باقی رہے، مرے نہیں، ضرورت خالی پوری ہو۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، میرے خاندان کو اللہ اتنی ہی روزی دیجیے کہ جس سے زندگی باقی رہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی کیسے شک کرے، جھوٹے نبی ہیں سمجھ کے، کیسے سمجھ سکتا ہے؟ بھائی کوئی جھوٹ بول کر نبوت کا کاروبار چلا رہا ہے تو خود بھی خوب پیسہ جمع کرے گا اور اپنی نسلوں تک کے واسطے انتظام کر کے جائے گا۔ یہ کیسے نبی ہیں کہ خود بھی بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں اور آئیں قیامت تک کے اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ روزی مت دیجیے زیادہ۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عروہ سے روایت ہے اور ان کے بہنجے تھے، تو ان سے کہا کہ بعض وقت گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا، ایک چاند چلا گیا یعنی ایک مہینہ، دوسرا چاند بھی ایسے ہی چلا گیا، تیسرا چاند بھی ہم نے دیکھ لیا، گھر میں چولہا نہیں جلا۔ یہ کون سی بات ہے؟ مدینے کی بات ہے، جبکہ آپ حکمران ہیں، جبکہ مہینے میں 5 مرتبہ فوج بھیج رہے ہیں، کتنا سرمایہ اس میں لگتا ہے، کتنا ملک بھر میں دین کا کام چل رہا ہے، کتنا اس میں سرمایہ لگتا ہے، اور مہمان پڑے ہوئے ہیں، 400 مہمان ہیں، ان کا انتظام ہو رہا ہے، لیکن اپنے گھر کا کیا حال ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ تیسرا چاند ہم نے دیکھا، گھر میں چولہا نہیں جلا، یعنی 2 مہینے گزر گئے، تیسرا مہینہ بھی شروع ہو گیا، ہم نے گھر میں چولہا نہیں جلایا، یہ حال بھی گزرا ہے فرمایا۔ پھر انہوں نے پوچھا پھر کھاتے کیا تھے؟ چولہا ہی نہیں جلتا تو ایک دم بھوکے رہتے؟ کہا نہیں، الا الاسودین، 2 چیزیں اس سے کام چلتا تھا، ایک پانی، دوسرا کھجور۔ کھجور تو کیا تھا، عربستان میں ایسے ہی مل جاتا تھا، بہت سستی قسم کی چیز تھی، تو کھجور مل جاتا تھا اور پانی، اور اس سے جو ہے اس طرح سے وقت گزر جاتا تھا۔ بعض وقت جو ہے جو پڑوسی ہیں انصار کے، وہ اپنی بکریوں کو بھیج دیتے تھے، ان کا دودھ نچوڑ کر استعمال کر لیتے تھے۔ یہ عرب میں ایک معمول تھا لوگوں کا، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہو تو جانور تو پورا تحفے میں نہیں دیتے تھے، مگر یہ کہ بکری بھیج دیتے تھے کہ اس کا دودھ نچوڑ لیجیے، آپس میں بھی لوگ ایسا کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن جریر کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ مدینہ آنے سے لے کر وفات تک 10 سال کا عرصہ ہے تقریباً، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی کھانے کو ملی، 3 دن۔ چاول کا تو رواج تھا نہیں، آیا ہے حضور کے دسترخوان پہ چاول، مگر رواج نہیں تھا، روٹی چلتی تھی۔ تو وہ روٹی بھی کہتے ہیں کہ 3 دن کبھی بھی مسلسل روٹی نہیں ملی، گیہوں کی روٹی، بیچ میں تو ضرور فاقہ آ جاتا تھا، پیٹ بھر کے کبھی روٹی نہیں ملی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر میں بھی 3 دن کے بعد کھانا ملا۔ پہلے دن جو حضرت علی مزدوری لائے، وہ تھوڑی سی عین وقت پہ مانگنے والا آ گیا، اس کو دے دیا حضرت فاطمہ نے۔ دوسرے دن بھی شام میں مزدوری لائے، اسی وقت پہ ایک مانگنے والا آ گیا تو اس کو دے دیا۔ اب تیسرا دن تھا، حضرت علی جو مزدوری لائے تو روٹی انہوں نے بنائی، اور جو ہے پاؤ ٹکڑا روٹی کا، 3 ٹکڑے تو کھا لیے وہ بچے والا، پاؤ ٹکڑا روٹی کا جو ہے وہ اپنے چادر میں اس کو لپیٹ کے، معلوم نہیں ہم تو کھا رہے ہیں، ہمارے ابو کھانا کھا کے نہیں ہیں، وہ روٹی لے کے آئیں۔ تو اللہ کے نبی نے روٹی لے کے کھائی، کہا فاطمہ یہ تیسرا دن ہے تیرے باپ کے منہ میں، تیرے ابو کے منہ میں پہلا لقمہ جا رہا ہے۔ وہ جو کی روٹی تھی، جو وہ کم پانی میں پکتی تھی تو سستی چیز ہوتی تھی اس زمانے میں، تو جو کی روٹی بھی ٹکڑا ملا ہے تو 3 دن بعد ملا ہے۔ تو یہ ہے حضور کا گھریلو دنیا سے بے نیازی کا انداز۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اختیار دیا تھا کہ اگر آپ رائٹ بول دیں تو اتنی دولت دیں گے کہ آپ جدھر چلیں گے سونے کے پہاڑ چلیں گے آپ کے ساتھ۔ چنانچہ ابھی سعودی عرب میں سونا نکلا ہے، حضور نے نہ کہا لیکن پھر بھی ذخائر ہے، تو حضور سے کہا گیا کہ سونے کے پہاڑ، اللہ نے کہا کہ ایک تو سلیمان علیہ السلام کا انداز ہے کہ دنیا کے بہت بڑے بادشاہ اگر آپ چاہیں تو ویسے ہی بنا دیں گے، سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں گے، اتنی دولت آپ کے ساتھ رہے گی۔ تو حضور نے فرمایا نہیں اللہ، میں ایسا چاہتا ہوں ایک دن کھانے کو ملے کھا کے شکریہ ادا کروں، دوسرے دن کھانے کو نہ ملے تو صبر کروں، مجھے یہ زندگی پسند ہے۔ تو اختیاری تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بھی ہے۔ کیوں؟ آپ دنیا میں جو نظام نافذ کرنا چاہ رہے تھے وہ عیش کا نظام نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے قربانی کا نظام ہے۔ آپ امت کو جو سکھانا چاہ رہے تھے
وہ یہ ہے کہ دوسروں پر خرچ کرنے کا مزاج بناؤ، اپنے اوپر خرچ کرنے کا مزاج کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باہر لوگوں کی زبردست اچھی دعوت کرتے تھے، خود کھاتے نہیں تھے، اندر جا کے تیل سے روٹی کھاتے تھے۔ کئی واقعات۔ اپنے اوپر خرچ کرنا یہ کمال نہیں ہے۔ حضور نے یہ سکھایا انسانوں پہ خرچ کرو، اپنے کو ذرا دبا کے رکھو اپنی خواہش۔ یہ نمونہ حضور دینا چاہتے تھے۔ یہ جو حضور کے گھروں میں فاقہ ہوتا تھا، اس وجہ سے نہیں ہوتا تھا کہ نکما پن ہے، کمانے کا حوصلہ نہیں ہے، آمدنی ہی نہیں آ رہی ہے اس واسطے بھوکے رہ رہے ہیں، یہ ایسی وجہ نہیں تھی۔ مستقل حضور کے پاس تحفے تحائف بھی آتے تھے، اور جو ہے مال بھی آتا تھا جو فتوحات کا تھا۔ اور حضور کیا کرتے تھے، سال میں ایک مرتبہ پورے ازواج مطہرات کو پورے سال بھر کا غلہ ایک ساتھ دے دیتے تھے، جو سال بھر کام آ سکتا ہے اتنا غلہ دے دیتے تھے۔ لیکن ان لوگوں کی عادت ایسی تھی کہ مانگنے والوں کو دے دیتے تھے چند دن میں۔ تو یہ فاقہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ وہ لوگ آتے ہی دے دیتے تھے، رکھتے نہیں تھے اپنے پاس۔ یہ نہیں کہ آتا نہیں تھا، ایسی بات نہیں، آتا تھا مگر دے دیتے تھے۔ ایک محفل میں بعد میں بھی حضور کے بعد حضرت عائشہ نے ایک ہی محفل میں 1,00,000 درہم تقسیم کر دی۔ آیا جیسے ہی پیسہ، کہا کہ وہ فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، پورے غریب معلوم تھے، سب کو دیتی چلی گئی، دیتی چلی گئی۔ جبکہ وہ جو کپڑے پہنے ہوئی تھی وہ پھٹے ہوئے کپڑے تھے، ان کو ادھر گیا نے خیال کہ یہ جوڑا میرا پھٹا ہے، اس کو میں سلا لوں۔ آج ہماری عورتیں کیسی ہے، جب بھی ذرا دین پہ خرچ کرنا ہے تو 1000 خرچے یاد دلاتے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پورے پیسے ختم مت کرو، الماریاں بھرے ہوئے کپڑوں سے، مگر ارے ضرورت پڑتی جی ایسے رکھو، کیوں خرچ کر دے رہے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں مگر ادھر دھیان نہیں گیا ان کا۔ 1,00,000 ایک ہی محفل میں تقسیم کر دیا۔ اس دن روزے سے تھی، اب بانجی سے کہا افطاری کے وقت میں، چلو افطاری کا وقت تو آپ کچھ لاؤ۔ تو بانجی نے کہا کہ افطار کرنے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت بانجی نے کہا کہ آج آپ نے 1,00,000 جو ہے درہم تقسیم کر دیے، 1 درہم بھی روک لیتے تو افطاری کا انتظام ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے بانجی سے کہا یاد دلا دیتے، تم یاد دلاتی تو میں روک لیتی تھی۔ تو 1,00,000 درہم بانٹتے اور خیال نہیں آ رہا آج رات میں افطاری کے لیے گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ ایسا نمونہ ہمارے نبی دے کے گئے ہیں تاکہ یہ امت کبھی بھی عیش و عشرت کی دیوانی نہ رہے، عیش و عشرت کو، پیٹ بھرے رہنے کو عزت نہ سمجھے۔ اللہ کے لاڈلے ہونے کے باوجود ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہم کو تھوڑی سی تنگی آ گئی تو ہم لوگ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں اور سب کرتے ہیں، یہ تنگی کہیں کی ہے، شکوہ ہو جاتا ہے فوراً۔ حضور امت کو یہ سکھانا چاہ رہے تھے کہ ایثار کرنا سیکھو، خود اپنے اوپر خرچ کرنا کمال نہیں، دوسرے انسانوں پہ خرچ کرنا یہ ہے انسان کی خوبی۔ تو حضور یہ کرتے تھے، اس میں بہت حکمتیں تھیں۔ ایثار سکھانا چاہ رہے تھے امت کو کہ اپنے کو بھوکا رکھ کے دوسروں کو کھلانا سیکھو۔ کم سے کم یہ کہ بھائی ہم 1 روٹی کھا رہے ہیں تو دوسروں کو 1 روٹی کھلائیں۔ یہ کیا کہ 50,000 آئے تو بھی ہمارا ہی خرچ، 50,00,000 بھی مہینہ آمدنی آئے تو اپنے گھر میں ہی خرچ، یہ کائی کی ذہنیت ہے۔ کم سے کم تم جتنا کھا رہے اتنا تو دوسروں کو کھلاؤ۔ ہمارے نبی تو خود بھوکے رہ کے اپنے حصے کا کھلاتے تھے۔ کتنی دور ہو گئی ہے امت اپنے نبی کے راستے سے، سوچنے کی بات ہے۔ ہم اپنا اپنا سوچیں، کم سے کم جتنا کھا رہے ہیں اتنا نہیں کھلا سکے تو کم سے کم 10% اپنی آمدنی کا تو لگانا ہی چاہیے۔ غیر مسلم لگا رہے ہیں، یورپی اقوام لگا رہے ہیں، اصول بنا لیا، قادیانیوں نے اصول بنایا، جھوٹے نبی کے ماننے والے، جھوٹے پورے قادیانی اپنی ہر ماہانہ آمدنی کا 10% فوراً دے دیتے ہیں اپنے مذہب کے سینٹر کو۔ وہ ساری دنیا میں جھوٹے دین کو پھیلا رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں 10% دینے والے اپنی آمدنی میں سے؟ کم سے کم ہے 10%۔
اور مسلمانوں کو یہ سکھانا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی کہ بقدر ضرورت پہ قناعت کرنا سیکھو، خوب خرچ کرنے والے مت بنو، کم سے کم پہ رہو. یہ نمونہ دے کر جانا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی، تاکہ مسلمان یہ عیش و عشرت کے پیچھے پڑ کے دین کی تبلیغ سے نہ رکیں، جہاد سے نہ رکیں. اس لیے کہ جہاد کب ہوگا؟ پیسہ ہوگا تو جہاد ہوگا، پیسہ ہوگا تو دین پھیلے گا. اب ہندوستان کے اندر کتنے 120 کروڑ انسان ہیں، ان تک دین کی بات پہنچنے کے لیے کتنے ملازمین چاہیے، کتنی کتابیں چاہیے، کتنی ایکٹیویٹیز چاہیے. یہ فنڈ کہاں سے آئے گا؟ اتنے غیر مسلموں کے دلوں سے نفرت دور کرنے کے لیے کتنا اس میں ورک کرنا پڑے گا، کتنا فلاحی کام کرنا پڑے گا. غیر مسلموں میں کتنا جو ہے آپ کو غریبوں پہ خرچ کرنا پڑے گا، یتیموں پہ خرچ کرنا پڑے گا، علاج پہ خرچ کرنا پڑے گا، تب وہ متوجہ ہوں گے. یہ پیسہ کہاں سے آئے گا جب آپ کی 50,000 آمدنی پوری آپ کے چولہے میں جا رہی ہے؟ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے تو یہ اتنا پیٹ بھرنے کی ہم کو گنجائش ہی نہیں رہے گی. کام بہت ہے، ہمارے پیسے کا استعمال بہت ہے، اس کے لیے پیسہ ہے. عربوں کو اللہ نے پیسہ دیا تھا، خود کھانے کے لیے نہیں دیا تھا. خوب عیش کا نمونہ بن گئے ساری دنیا میں. عرب کا معنی عیاش، اس طرح سے ہوگا پوری دنیا میں. بہت اچھے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن عمومی جو تصویر بنی ایک عیاش انسان کی تصویر بن گئی عرب کی. اب وعدہ ہے کہ سب کا قتل عام کریں گے اللہ تعالیٰ. اس طرح خوب پال پال کے قتل عام ہوتا ہے. ویل للعرب من شر قد اقترب فرمایا، پورے عرب کی تباہی ہے. تو پیسہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ خود کھا کے مرغی بن جاؤ، بائلر مرغی، پھر تو کاٹ دیا جائے گا. تو حضور یہ امت کو سکھانا چاہ رہے ہیں کہ نعمتوں کے زیادہ ہو جانے سے ایسے مستی خور مت بن جاؤ. فرمایا میں اپنی امت پہ غریبی سے نہیں ڈرتا ہوں، غریبی آ کے امت تباہ ہوگی، میں اس سے نہیں ڈرتا ہوں. میں اس سے ڈرتا ہوں کہ پیسہ آئے گا، پیسہ آنے سے میری امت تباہ ہو جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے قوموں کو اس پیسے نے تباہ کر دیا. اور پھر انسانوں کے لیے گویا ایک دلیل بھی ہے کہ جب آپ نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو جھوٹے نبی بننے کی ضرورت کیا تھی؟ جھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب کچھ حاصل ہی نہیں کیا تو ہم جھوٹ کی کس طرح سے شک کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بار بار سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.